بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت ہمارے معاشرے میں سیلابی جو صورتحال ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی آزمائش اور فتنے کی شکل میں ہمارے اوپر مسلط ہے، اور یہ عذاب ہمارے ہی اعمال کی وجہ سے اترتے ہیں۔ ان معاملات میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کیے ہوئے لوگ جو سودی کاروبار کرتے ہیں، سود پر قرضے لیتے اور دیتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اعلان جنگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب منع کیا ہے کہ سود نہیں لینا ہے، اور جو سود پھر بھی لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود، تو اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ بھئی پھر تیار ہو جاؤ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے۔ اور یہ لوگ سریعام اللہ کے ساتھ جنگ جو ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ان حالات میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو قرضہ جو ہے وہ لیے ہوئے ہیں، ان پر کوئی آفت اور پریشانی آ گئی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے میں اس وقت بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم میں سے وہ لوگ جو صاحب حیثیت ہیں، صاحب مال ہیں، جن کو اللہ رب العالمین نے بہت سا مال دے رکھا ہے اور ان کے پاس وسعت اور طاقت موجود ہے، تو ایسے لوگ جن کو انہوں نے قرضہ دیا ہوا ہے اور اب ان پر کوئی آفت اور پریشانی مصیبت آ گئی ہے، سیلابی شکل میں ان کا گھر جو ہے وہ گر گیا ہے، یا اور کوئی مصیبت ہے، یا کئی لوگ جو ہے نا وہ ایسے شہروں میں جو بچے ہوئے ہیں، ایسے شہروں میں بھی کئی لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں جو مشکلات اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تو قرضہ دینا، کسی مسلمان کی مدد کرنا پیسوں کے ذریعے، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث موجود ہے، مسند احمد وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے، مسند احمد الرسالہ میں 23,046 نمبر روایت ہے اور صحیح ہے، جس میں بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، من انذر معسرا فلہ بکل یوم مثلہ صدقہ، جس نے کسی شخص کو قرضہ دیا اور اس قرضہ دینے والے کو اس قرضے کے بدلے اسی کی مثل جتنا اس نے دیا ہوتا ہے روزانہ صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ اب یہ بات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی، اور اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، من انذر معسرا فلہ بکل یوم مثلیہ صدقہ، جس نے کسی شخص کو قرضہ دیا تو اس کو اس کے قرضے کے بدلے ڈبل روزانہ صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ مثال کے طور پر میں نے کسی کو 1 لاکھ روپیہ قرضہ دیا، اب واپسی کی تاریخ جو ہے وہ 20 تاریخ تھی کہ بھئی اس مہینے کی 20 تاریخ کو تم واپس کرو گے، لیکن وہ 20 تاریخ کو واپس نہیں کر سکا ہے، تو میں 20 تاریخ تک، یا اس نے 20 تاریخ کو واپس کرنا ہے تو 20 تاریخ تک مجھے صدقہ کرنے کا اجر مل رہا ہے 1 لاکھ روپیہ روزانہ۔ روزانہ میرے نام اعمال میں لکھا جا رہا ہے کہ یہ بندہ 1 لاکھ روپیہ صدقہ کر رہا ہے۔ وہ پیسے تو واپس مجھے مل نہیں ہیں، لیکن یہ جو صدقے کا اجر مل رہا ہے، یہ فضیلت ہے اپنے بھائی کی مدد کرنے میں جو اللہ رب العالمین نے رکھی ہے، یعنی کہ فضول نہیں ہو رہا، یہ ایک تو بھائی چارہ قائم ہو رہا ہے، دوسرا اس کی مدد ہو رہی ہے، تیسرا اس میں صدقہ کرنے کا اجر مل رہا ہے۔ تو پہلے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اسی جتنا اجر ملتا ہے صدقہ کرنے کا، جیسے 1 لاکھ دیا تو 1 لاکھ روزانہ صدقہ کرنے کا اجر مل رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کو قرضہ دیا تو اس کو روزانہ 2 لاکھ صدقہ کرنے کا، یعنی جتنا صدقہ دیا ہے اس کو، جتنا قرضہ دیا ہے اس سے ڈبل اس کو جو ہے وہ صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے۔ صحابی کہتے ہیں، قلت، میں نے کہا، سمعتک یا رسول اللہ تقول، میں نے آپ کو سنا ہے کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ ایک مرتبہ جو شخص کسی کو قرضہ دیتا ہے تو اس کو جو ہے وہ اسی کی مثل اجر ملتا ہے، پھر آپ نے کہا کہ ڈبل اجر ملتا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قال لہ بکل یوم صدقہ قبل ان یحل الدین، اس میں ایک وقت مقرر کیا گیا تھا۔ مثال کے طور پر 20 تاریخ جب وقت مقرر کیا گیا تو 20 تاریخ تک مجھے ایک مثل، یعنی اسی کے 1 لاکھ روپے، جیسے میں نے اگر کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے تو روزانہ مجھے 1 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا اجر ملتا ہے، اور اب وہ شخص 20 تاریخ کو واپس نہیں کر پایا تو اب جو مجھے اجر ملنا ہے وہ اتنا ہے کہ روزانہ 2 لاکھ روپیہ صدقہ کرنے کا اجر بن جائے گا۔
یعنی اب ڈبل بن جائے گا جب تک وہ ادا نہیں کرتا. تو اس میں ایک تو فضیلت ذکر ہو گئی کہ قرضہ کسی کو دینا یہ بہت فضیلت والا عمل ہو گیا, اور دوسرا اس میں یہ ذکر ہو گیا کہ اگر کوئی شخص نہیں دے پاتا ہے تو اس کو مہلت دینا یہ بھی ہمارے لیے باعث اجر ہے. اور قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت 280 میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بھائی کسی کو قرضہ دیا ہوا ہے نا تو اس کو مہلت دے دیا کرو. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ, اگر کوئی تنگی میں, مشکل میں, پریشانی میں ہے نا, مال نہیں ہے اس کے پاس, لیا تھا تم سے, بندہ اچھا ہے, بندہ واپس کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہے, بندہ محنت بھی کر رہا ہے, پوری نہیں پڑ رہی, دے نہیں پا رہا, تو اس کو تھوڑی مہلت دے دیا کرو. وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اور اگر تم صدقہ کر دو نا, تم معاف کر دو, یہ تمہارے لیے بڑی بہترین بات ہے. ان کنتم تعلمون, اگر تمہیں اس کا پتہ چل جائے, اگر تمہیں اس کا علم ہو جائے. اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے معاف کرنا اس کو صدقہ قرار دیا, اور اس کو مہلت دینا اس کو بھی اللہ رب العالمین نے فضیلت والا امر قرار دیا. صحیح مسلم میں 3006 نمبر روایت ہے, اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من انذر معسرا, جو شخص کسی کو قرضہ دیتا ہے اور پھر اس کو مہلت دے دیتا ہے, او وضع عنہ, یا اس کو معاف ہی کر دیتا ہے, اس سے وہ قرضہ واپس ہی نہیں لیتا, کہتا ہے جاؤ یار میں نے تمہیں معاف کیا, اس کو ملنا کیا ہے, اذلہ اللہ فی ذلی, اللہ تعالیٰ اس کو اپنے سائے میں سایہ دے گا. کتنی بڑی فضیلت ہے. اور ایک حدیث میں آتا ہے مسند احمد الرسالہ میں 22623 نمبر روایت ہے اور صحیح ہے, سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آدمی کو قرض دے دیا. اب جب اس کے پاس قرض لینے جاتے ہیں نا, وَكَانَ يَأْتِيهِ يَتَقَاضَاهُ فَيَخْتَبِئُ مِنْهُ, جب اس سے قرض کا مطالبہ کرتے بھائی تم نے مجھ سے قرض لیا ہے واپس کرو, تو شروع میں تو وہ سامنے آ جاتا, لیکن اس کے بعد اس نے چھپنا شروع کر دیا. اب وہ چھپ رہا ہے, جب بھی اسے قرضہ لینے جا رہے ہیں وہ چھپ جاتا ہے. تو ایک دفعہ کیا ہوا, فجاء ذات یوم, میں نے ایک دفعہ ان کے پاس گئے تو فخرج صبی فسألہ عنہ, تو گھر سے بچہ نکلا تو انہوں نے بچے سے سوال کیا. اب بچے یہ ایسے ہی نہیں مشہور کہ بچے من کے سچے ہوتے ہیں, بچے بڑے سادی طبیعت کے ہوتے ہیں, سچ بولنے والے, بڑے جو ہے نا وہ لوگوں کو چکر نہیں دیتے, وہ ہمارے ساتھ رہ کے ہماری عادات اور ہمارا کلچر اور ثقافت سیکھ جاتے ہیں کہ ہاں یار اس معاشرے میں ایسے رہنا ہے, چلو ایسے رہتے ہیں. تو بچے جو ہیں وہ بچے سے انہوں نے پوچھا ہاں بھائی ابو کدھر ہیں تمہارے, یا گھر میں جو ہے نا وہ مالک کہاں ہیں, تو انہوں نے کہا کہ گھر پہ ہے. تو انہوں نے کہا نعم ہوا فی البیت, وہ تو گھر پہ ہے. تو انہوں نے جو ہے وہ ہوا فی البیت یاکل خضیرۃ, وہ گھر میں ہے اور خزیرہ کھا رہے ہیں. خزیرہ گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے ان کو ابال کے پھر اس پر جو ہے نا وہ سوکھا آٹا چھڑک کر پھر کھایا جاتا تھا. تو یہ ایک ڈش ہے جو عرب میں استعمال کی جاتی تھی. تو انہوں نے پھر اس کو آواز دی, فنادہ یا فلان, انہوں نے آواز دی اس کو, کہنے لگے باہر نکلو, مجھے پتہ ہے تم آج گھر میں ہو. تو وہ باہر نکلا, باہر نکل کے جو ہے وہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا. تو کہنے لگے ما یغیبک عنی, ذرا بتاؤ کہ بھائی جب پیسے لینے آئے تھے اب جو ہے وہ تم مجھ سے چھپتے پھر رہے ہو, تو کیا مسئلہ کیا ہے, کیوں چھپ رہے ہو؟ تو اس نے کہا انی معسر ولیس عندی, میں تنگ دست ہوں, میرے پاس مال نہیں ہے. اب سامنے آ کے میں کیا کہوں, سامنے آ کے آپ مطالبہ کریں گے جو ہے وہ میرے پاس مال ہے نہیں, میں دوں کہاں سے؟ تو پوچھنے لگے اللہ انک معسر, اللہ کی قسم اٹھا کر فرماؤ کیا تم تنگ دست ہو؟ وہاں قسمیں جھوٹی نہیں اٹھائی جاتی تھی, وہاں جب قسم اٹھا دی جاتی تھی نا تو اس کے بعد کوئی اور معاملہ ہوتا ہی نہیں تھا. ہمارے ہاں لوگ جھوٹی قسمیں اٹھا دیتے ہیں, جھوٹی گواہیاں دے جاتے ہیں. تو اس نے قسم اٹھا کر کہا کہ ہاں میں تنگ دست ہوں. فبکا, سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور روتے ہوئے فرمانے لگے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا من نفس عن غریمہ او محا عنہ, جس شخص کو کوئی چٹی پڑ گئی ہے یا جس کو قرض دیا ہوا ہے وہ واپس نہیں کر پا رہا, اس کو تھوڑی مہلت دے دی یا اس سے معاف کر دیا, کان فی ظل العرش یوم القیامہ, وہ عرش کے سائے کے نیچے ہوگا قیامت کے دن. اور ایک حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں 2078 نمبر روایت ہے, اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کان تاجر یداین الناس, ایک تاجر ہوا کرتا تھا جو لوگوں کو قرضے دیتا تھا. فَإِذَا رَأَى مُعْسِرًا, جب وہ دیکھتا کہ یار کوئی تنگ دست ہے, اس کے پاس مال نہیں ہے اور دیتے ہوئے نا وہ تھوڑا سا
مشکلات کا سامنا اس کو. ہمارے ہاں لوگ اچھا اس میں نا دو پہلو ہیں, دونوں پہ اگر ہم میں تھوڑی سی بات کر دوں. ایک ہے قرضہ لے کر لوگ واپس جان بوجھ کے نہیں کرتے میرے بھائی, یہ بہت بڑا گناہ ہے, تب تک معافی نہیں ہونی جب تک قرضہ ادا نہیں کرنا. اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی بات کریں گے کہ جو لوگ قرضہ دیتے ہیں ان کو بھی واپس کرنا بہت ضروری ہے. وہ لوگ بھی ٹال مٹول کرتے رہتے ہیں, مال ہوتا ہے پھر بھی, ٹھیک ہے. تو ایسے لوگ جو ہیں جو قرضہ ادا نہیں کرتے, بہت سخت وعید ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھایا ایسے شخص کا جس پر قرضہ تھا. تو قرضہ جو ہے یہ بہت بڑا اگر کسی سے لیا جائے تو بھائی واپس کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. یہ بہت فریضے والی چیز ہے, اور بہت جو ہے نا وہ ایسے سمجھ لیں کہ اس کے بغیر معافی نہیں ہونی, بہت اہمیت والی چیز ہے. تو قرضہ لے کر واپس کریں. یہاں پر وہ لوگ ہیں جو واپس کرنا چاہ رہے ہیں, اچھے ہیں لیکن واپس کر نہیں پا رہے, تو ان کے بارے میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک تاجر تھا, وہ لوگوں کو قرضہ دیتا تھا. جب دیکھتا نا کہ کوئی شخص قرضہ واپس نہیں کر پا رہا تو قال علی فتیانی ہی, تو اپنے جو نوکر چاکر اپنے نوجوان لوگ ہوتے کام کر رہے ہوتے تھے ان کو یہ کہتا تھا تجاوزوا عنہ, معاف کر دو, لعل اللہ ان یتجاوز عنا, شاید کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے ہمیں معاف کر دے. تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فتجاوز اللہ عنہ, تو اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف کر دیا اس کے اس عمل کو پسند کر کے. تو اب اس وقت جو صورتحال ہے, سیلابی صورتحال اور فتنوں کی اور آزمائشوں کی صورتحال اور پریشانی کی صورتحال, اس میں جو لوگ مشکلات میں پھنس گئے ہیں, پریشانیوں میں پھنس گئے ہیں, چٹیاں پڑ گئی ہیں, گھر برباد ہو گئے ہیں, قرضے لے کر فصلیں اگائی تھی, ٹھیک ہے, اگر تو سود پر لی تھی تو اللہ رب العالمین نے عذاب یہ دیا ہے بتانے کے لیے کہ بھائی اعلان جنگ ہے, یہ دنیا کے عذاب تمہارے اوپر آ رہے ہیں, واپس آ جاؤ. لعلہم یرجعون, اللہ تعالیٰ اسی لیے دے رہا ہے کہ واپس آ جاؤ, اب بھی وقت ہے, توبہ کر لو اس سود سے, سود لینے اور دینے سے توبہ کر لو. لیکن اگر ابھی بھی توبہ نہیں کی تو میرے بھائی پھر کوئی ہمارا پرسان حال نہیں ہوگا, پھر کوئی جو ہے وہ مدد کرنے والا نہیں آئے گا. تو اس وقت ابھی بھی وقت ہے, اللہ رب العالمین کو راضی کریں اور سودی جو لین دین ہے اس کو, جو جنہوں نے سود پر دیا ہوا ہے وہ اس کو معاف کریں, اور جنہوں نے لیا ہوا ہے وہ اصل مال اس کا واپس کریں. اور اگر کہیں مشکلات کا سامنا ہو رہا ہے, کہیں واپس نہیں کر پا رہے, قرضے لے کر جو ہے وہ کام شروع کیے ہوئے تھے, قرضے لے کر دکانیں ڈالی ہوئی تھی, قرضے لے کر جو ہے وہ مال مویشی خریدے ہوئے تھے, قرضے لے کر جو ہے وہ فصلیں اگائی ہوئی تھی, اور بہت سے معاملات قرضے لے کر کیے ہوئے تھے. تو جن لوگوں نے قرضے دیے ہوئے تھے اگر وہ صاحب حیثیت ہیں تو انہیں اللہ رب العالمین کے ان فرامین پر اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر عمل کر کے اپنی آخرت کو سنوارنا چاہیے, تاکہ اس وقت کے حالات میں اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد بھی ہو سکے اور اللہ رب العالمین ہم سے راضی بھی ہو سکے. جزاکم اللہ خیر.